ناول دھوپ چھاؤں سا ہٹ جائی، لکھا رہی ہما قریشی، قسط نمبر 10۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نہیں۔ وہ مسلسل ہچکیوں کے درمیان روتی اس سے منتیں کر رہی تھی۔ یار ابھی کیا ہو گیا ہے جان؟ تم جانتی ہو میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اور کس رشتے سے؟ آخر تم دنیا کو کیا جواب دو گے پھر؟ وہ اسے سمجھا کر ضد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، اپنے پاس بلاؤ مجھے۔ تم کہتے تھے نا تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ بس میں نہیں جانتی، بلاؤ اپنے پاس۔ وہ ضدی بچی کی مانند بولی تھی۔ نہیں بلا سکتا میرا بچہ، سمجھا کرو یار۔ وہ اب کی بار بے بسی سے بولا تھا۔ بس ٹھیک ہے، میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔ وہ جب غصے میں ہوتی تھی اسی طرح بات کرتی تھی۔ دوسری جانب شخص نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا بات تو سنو۔ میں نہیں سن رہی، تم بھی باقی سب جیسے ہو۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں کہتی کھٹ سے کال بند کر گئی تھی، جبکہ وہ موبائل سکرین گھور کر رہ گیا۔ ماما بابا اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے اپنی آبی کو۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی تصویر کا فریم تھامے ان سے شکوہ کر رہی تھی، جبکہ کتنے ہی آنسو تھے جو تصویر پر گر کر بے مول ہو رہے تھے۔ بے شک ماں باپ کی جگہ کوئی بھی پر نہیں کر سکتا۔ حیات یار اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ شیر افغان کافی دیر سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جس کی تیاری مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ شیر پلیز، آپ پہلے ہی اتنے دن لیٹ کر چکے ہیں میری شاپنگ کو۔ اب بس مجھے سکون سے تیار ہونے دے، اور آج کا سارا دن آپ نے میرے ساتھ گزارنا ہے بس۔ حیات آرڈر دینے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اچھا بابا مگر پلیز جلدی کرو، راستے میں بھی وقت لگے گا، پھر شاپنگ کب کرو گی تم؟ وہ صوفہ کم بیڈ پر بیٹھا موبائل میں مگن ذرا مصروف انداز میں بولا تھا۔ کر لوں گی، اور آپ پلیز اپنی اس محبوبہ کی جان چھوڑ دیں اب۔ وہ اسے ہنوز موبائل میں مگن دیکھ کر ضد ہوئی۔ اچھا بابا تم ریڈی ہو؟ وہ موبائل ایک سائڈ پر رکھتا اسے سنگھار آئینے کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لیتا دیکھ قدم اٹھا کر نزدیک آیا۔ جی ریڈی ہوں، چلیں۔ وہ بالوں میں برش پھیرتی پلٹی تھی۔ ہاں چل بھی لیں گے، مگر میڈم شاپنگ پر جانے سے پہلے اتنی تیاری؟ شیر نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جو فیروزی اور پنک کنٹراسٹ رنگ کے لانگ قمیض اور فلیپر میں ملبوس، شفون کا دوپٹہ کندھے پر ایک سائڈ کو ڈالے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گئی تھی۔ اتنی تو نہیں ہے، اب کیا میں اچھے کپڑے بھی نہ پہنوں؟ حیات نے آنکھیں چھوٹے کیے کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورا تھا۔ ہاں بھائی ضرور پہنے، مگر باہر جاتے ہوئے ذرا خیال کرے، میں نہیں چاہتا کوئی میری اتنی پیاری بیوی کو نظر لگا دے۔ شیر نے آنکھ مار کر شرارت سے کہا تھا۔ اوف افغان، آپ کی عادت گئی نہیں فضول باتیں بنانے کی، اب جلدی کریں کہ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ وہ ماتھے پر ہاتھ مارتی اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی کھینچتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میری عادتیں پختہ ہیں، اور وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی، سمجھی؟ راہداری سے گزرتے افغان نے اسے کندھوں سے تھام کر دیوار سے پن کیا تھا۔ حیات حواس باختہ سی رہ گئی تھی۔ افغان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ حیات اس کا سرخ چہرہ دیکھ اچنبھے سے بولی تھی۔ اس کی گم سانسیں چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس کی تیز نظریں اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے سامنے فضول بکواس کرنے سے پرہیز کیا کرو۔ جلدی نیچے آؤ، گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جھک کر نرمی سے اس کا گال چھو کر اپنے حصار سے آزاد کرتا وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے کھڑی ہونک بنی رہ گئی تھی۔ شیر افغان حیات کو اپنی ہمراہی میں ڈیفینس میں واقع ہائپر سٹار مال میں لے آیا تھا، جہاں وہ کچھ بھاری سے ڈریسز دیکھتی مسلسل ناک منہ بنا رہی تھی۔ ولیمہ کی میکسی کا آرڈر افغان پہلے ہی دے چکا تھا، باقی جیولری اور سینڈلز لینا بھی رہتی تھی۔ حیات اب اگر تم نے ڈریسز سلیکٹ کرنے میں ناک منہ بنایا نا تو یاد رکھنا تمہیں کبھی شاپنگ پر ساتھ لے کر نہیں آؤں گا۔ حیات کے مستقل رویے پر وہ ضد ہو گیا تھا۔ افغان اب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں اتنے ہیوی ڈریسز نہیں پہنتی۔ اس کی ہنوز مرغے کی ایک ٹانگ۔ اوف یار، اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، ولیمے کے بعد تم میرے ساتھ دعوتوں وغیرہ میں جاؤ گی تو کیا پہنو گی؟ اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ وہ دونوں اس وقت فوڈ کورٹ میں موجود ہیں۔ افغان، دعوت وغیرہ میں اتنی ہیوی ڈریسز کون پہنتا ہے؟ پھر آپ بتائیں میں کہاں پہن کر جاؤں گی؟
حیات نے شاپنگ بیگز میں موجود فینسی میکسی اور گاؤن کو دیکھ کہا وہ پہلے ہی بہت ڈریسز لے چکے تھے، جبکہ وہ تھا کہ مزید کی رٹ لگا رہا تھا۔ میری دوسری شادی کے فنکشن میں پہن لینا، مگر پلیز ڈریسز لے لو اور اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ کہ تم کوئی بھی ڈریس ریپیٹ کرو گی۔ اس بار اسے واضح الفاظ میں ہی سمجھانا پڑ گیا تھا، جس کے دماغ میں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کیا آپ ابھی بھی دوسری شادی کا خناس اپنے دماغ میں سما کر بیٹھے ہیں؟ حیات کو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اب میں اپنی اتنی بڑی زندگی تم جیسی ناشکری عورت کے ساتھ ہی تھوڑی گزارا کروں گا۔ شیر افکن نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس کا دماغ اچھا خاصا گھما چکی تھی۔ میں ناشکری عورت ہوں؟ اپنی جانب اشارہ کرتی وہ بے یقینی سے گویا ہوئی تھی۔ اس کے معصومانہ انداز پر چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، اس دنیا میں میرے علاوہ ایسا کون نیک صرف شوہر ہے جو اپنی حق حلال کی کمائی بیوی کی شاپنگ پر خوشی خوشی خرچ کرنے کو تیار ہو جائے۔ شیر افکن نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ چھیڑا تھا، جس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ افکن، آپ کا شمار اس دنیا کے نہایت ہی ناشکر شوہر نامدار میں ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو حیات کاظمی جیسی کم خرچ کفایت شعار سگڑ بیوی نصیب ہوئی ہے، مگر نہیں شیر افکن ہاشمی، آپ ٹھہرے ناشکر انسان، شکر بجا لانے کے بجائے مسلسل ناشکری کر رہے ہیں۔ حیات کاظمی ناگبھوئیں سمیٹتی جتانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ افکن نے آئی بروز اکٹھے کیے، گھورا۔ ناچیز کی خوش بختی ہے جناب کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ نیک بیوی نصیب ہو گئی ہمیں۔ سوچ رہا ہوں اپنے بخت کو مزید روشن کروں اور ایک کی جگہ 4 نکاح کر کے جنت دنیا میں ہی بنا لوں۔ مسکراہٹ ضبط کیے وہ شوخی سے بولا تھا۔ ویسے نہایت ہی کوئی چھچورے انسان ہیں آپ، وہ خفا نظروں سے گھورتی حسین لگ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی زندگی ملی ہے، اب بندہ اللہ پاک کی جانب سے عطا کی گئی مہربانیوں سے مکمل طور پر فیضیاب بھی نہ ہو۔ مینگو سلش کا ایک سپ لیتا وہ مسلسل چھیڑ چھاڑ میں مصروف تھا۔ بات کرنا ہی فضول ہے، وہ ضد ہو گئی تھی، جبکہ اب وہ اس کی حالت سے ہیز اٹھا رہا تھا۔ حیات بیگم، وہ بلیک گلاسز والی لڑکی چیک کرو، میرے ساتھ جوڑی کتنی پرفیکٹ لگے گی نا۔ افغان نے عقب میں بیٹھی ایک پیاری سی لڑکی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ اللہ معاف کرے افغان، شرم کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی پر گندی نگاہ ڈال رہی ہیں۔ حیات کو تو حیرت انگیز جھٹکا لگ گیا تھا۔ میں کیوں گندی نگاہ ڈالنے لگا؟ نکاح کی پیشکش کروں گا، سوچ رہا ہوں ہمارے نکاح میں ایک عدد مزید نکاح پڑھا لیا جائے۔ لب کا کونا دبائے وہ ایک آنکھ بلنک کرتا بولا، افغان اٹھیں جلدی، مجھے سینڈلز بھی لینی ہیں۔ وہ مزید کوئی شرارت کرتا اس سے قبل ہی حیات اس کا بازو تھامتی اپنے ساتھ لیے نکل آئی، جو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا اس کا تھاما ہوا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ افغان، اس نے گھور کر دیکھا تھا، جو شرارت سے مسکراتا گال تھپتھپاتا اسے ساتھ لیے ایک شاپ میں آ گیا تھا۔ مینا، آپ اب تک پورا مال 2 بار گھوم چکی ہیں، آخر کچھ لیں گی کب؟ احمد سلطان ہاتھ پر بندھی گھڑی دیکھ ضد ہوا۔ احمد پلیز ابھی مجھے پہلے سینڈل لینے دیں سکون سے، پھر کچھ لیں گے۔ مینا نے نخوت سے سر جھٹکا، جو بھی لینا ہے جلدی لو یار۔ وہ بیزاری سے بولتا موبائل لیے ذرا سائڈ میں آیا تھا، مگر اتفاق تھا جبھی سامنے سے شیر اپنی مسز کے ساتھ گلاس شاپ میں انٹر ہوا تھا۔ احمد، تم یہاں؟ افغان کو خوشگوار حیرت نے چھوا تھا۔ حیات نے ذرا ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں یار، بس شادی کی شاپنگ، وہ بیزار سی شکل بنا کر بولا تو افغان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ مینا بھی نزدیک چلی آئی تھی۔ یہ غالباً تمہاری مسز ہے۔ مینا ذرا قریب آتی شلوار سوٹ میں ملبوس سادہ سی حیات پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتی تفخر سے بولی تھی، یو آر رائٹ حیات، یہ مینا ہے، میرے یار کی ہونے والی مسز۔ شیر نے حیات کا ہاتھ تھام کر تعارف کروایا، جو مسکرا کر ہاتھ ملا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ احمد نے ایک بڑی تفصیلی نگاہ حیات کے سراپے پر دوڑائی تھی، نہ جانے کیوں مگر حیات کو الجھن سی محسوس ہوئی تھی۔ چلو پھر، تمہاری شادی تو ابھی دور ہے، ولیمے پر ملاقات ہوتی ہے۔ افغان حیات کو انکمفرٹیبل سا محسوس کر خدا حافظ کرتا شاپ سے نکل آیا تھا۔ ویسے احمد، افغان جیسے ڈیشنگ بندے کے ساتھ یہ باجی ٹائپ لڑکی کچھ خاص جس نہیں رہی نا؟ مینا نے ان کے جاتے ہی تبصرہ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں کتنی چھوٹے گھر کی لڑکی لگی تھی،
یار اس کی بیوی ہے، ہمیں کیا؟ اور تم اس کی فکر چھوڑو، مجھ پر یعنی اپنے ہونے والے شوہر پر ذرا دھیان دے لو، جس کو آپ صبح سے خوار کر رہی ہیں۔ اس کا تبصرہ نظر انداز کرتا وہ جھنجھلایا، جو گہری سانس بھرتی شاپ سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ دونوں 4 گھنٹے بعد ڈھیروں شاپنگ بیگ سامے اب گاڑی میں بیٹھے گھر کی جانب گامزن تھے، جبھی حیات کسی خیال کے زیر اثر بول اٹھی، شیر۔ وہ ڈرائیونگ کرتا مصروف سے انداز میں بولا، کیا ہم 2 منٹ کے لیے میرے گھر جا سکتے ہیں؟ وہ اس کی جانب رخ پھیرتی اداس سے لہجے میں بہت امید سے بولی تھی۔ حیات، ہم کیسے؟ شیر کو اس کی یہ بے وقت کی خواہش سمجھ نہیں آئی تھی۔ افغان پلیز مجھے ماما سے ملے، پورا ماہ ہونے والا ہے، اب تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، میں جانتی ہوں مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوں گی اور ہمیں معاف بھی کر دیں گی۔ اس کی نمسی نگاہوں میں امید کے جگنوں روشن تھے۔ افغان نے بہت خاموشی سے اس کے چہرے پر چھائی بے رونقی دیکھی تھی، جو کچھ دیر پہلے بہت خوش تھی اور اب یکدم اداس سی ہو گئی تھی۔ حیات، مجھے وہاں جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر تم ایک بات یاد کر لو، اگر وہاں کسی نے بھی مجھ سے یا پھر تم سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی کی تو یاد رکھنا میں کسی کو بخشوں گا نہیں۔ افغان کو اس روز والی ملاقات یاد آ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا افغان، وہ ماں ہے میری، جانتی ہوں مجھے معاف کر دیں گی، آپ پلیز میری بات مان لینا۔ وہ بہت امید سے گویا ہوئی تھی۔ آج جانا ضروری ہے؟ وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حیات کے چہرے کی اداسی اسے ہرگز بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو؟ وہ یکدم اداسی ہوتی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو، ہم چلتے ہیں، مگر ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکیں گے۔ سنجیدہ سے لہجے میں وہ وارن کرنا نہیں بھولا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ راضی ہو گئی تھی، اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنی ماں بہنوں سے مل سکے گی۔ آبسا سنگھار آئینے کے عین سامنے کھڑی کہیں جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ مینا کی شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے، گھر میں باہر رہنے والے ماموں اور ان کے بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر سے دوڑ گئی تھی۔ اس صورتحال میں آبسا کے لیے ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ فردوس منزل کے مکینوں کی توجہ اس سے ہٹ گئی تھی۔ سبھی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اوہو، بڑی چمک رہی ہو، پھر کسی سے ملنے جا رہی ہو؟ باب کٹ بالوں کو ادا سے انگلی میں لپیٹی حالہ آنکھیں مٹکا کر بولی، تم سے مطلب؟ وہ پھاڑ کھاتے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ویسے اس رات کس لڑکے کی جیکٹ میں واپس آئی تھی تم؟ کون ہے بھئی جس کے ساتھ راتوں کو گھومتی پھرتی ہو؟ آبسا نے بہت ضبط سے اس کے الفاظ ہضم کیے تھے۔ ہٹو راستے سے۔ وہ فی الحال اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ ویسے سنا ہے چھوٹے چاچو کا دوسرے نمبر والا بیٹا تمہارے سانولے حسن پر آج کل کچھ زیادہ ہی لٹو ہو رہا ہے۔ ویسے تو وہ اپنی امریکن بیوی اور 2 بچوں کو تمہاری جیسی کم صورت کی خاطر ہرگز نہیں چھوڑنے والا، مگر پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ایک بیوی یہاں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ویسے۔ حالہ نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ جمانی لہجے میں بولتے اس پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کو جھٹکا ہی تو لگ گیا تھا۔ آبسا ناگواری سے پھنکاری تھی۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے میری جان۔ وہ کمینگی سے مسکرائی۔ اپنے اس ٹھرکی 2 نمبر کزن کو میرا ایک پیغام ضرور پہنچا دینا کہ اپنی اوقات میں رہ کر خواب دیکھے، ورنہ اس کے اونٹ جیسے قد کے ساتھ ہی زمین بوس کروں گی۔ ابھی وہ تنفس غصے میں بول ہی رہی تھی کہ وہ بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہیلو ڈیئر کزن، یہ گھور افشائیاں کس کے لیے ہو رہی تھی ویسے؟ دروازے میں استادہ وہ معنی خیزی سے گویا ہوا تھا۔ آبسا کے الفاظ اسے دیکھ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جین شرٹ کے اوپر لیدر کی بلیک جیکٹ پہنی کمین پن سے آبسا کے سراپے کا بھرپور نظروں سے جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ آپ کے بارے میں ڈیئر کزن؟ حالہ جھٹ اس کی جانب گھومی تھی۔ اوہ، آپ کے لیے ہم قابل ذکر بھی ہیں مس آبسا، جان کر اچھا لگا۔ وہ مزید چوڑا ہوتا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ او بھائی صاحب، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے میرا کمرہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آبسا و لحاظ تیز لہجے میں بولتی اس کی عزت صاف کر گئی تھی۔ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ حالہ کو مسکراہٹ ضبط کرتا دیکھ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ نہیں ہے؟ پھر اب کیا تم میرے باپ بن کر دستے شفقت رکھنا چاہتے ہو؟ آبسا کی ہٹ دھرمی پر اس کا چہرہ لہو رنگ ہوا تھا۔ شٹ اپ، خبردار جو آئندہ مجھ سے اس قسم کی بکواس بھی کی تو۔ شاہزر کا دماغ گھوم گیا تھا کہ چٹانگ بھر کی لڑکی اور زبان گز بھر لمبی تھی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے تم سے میری بکواس برداشت کرنے کو؟ شکل گم کرو یہاں سے اپنی۔ شاہزر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تمہاری زبان پر تو لگام اب میں ہی ڈالوں گا۔
حالانکہ مسکراہٹ نے اس کے تن بدن میں آگ لگا ڈالی تھی۔ آبسا کو ایک قہر آلود نگاہ سے نوازا، وہ تیزی سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ 2 بچوں کا باپ اب تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کرتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ آبسا نے تیش میں ڈریسنگ ٹیبل کی تمام تو چیزیں ہاتھ مار کر زمین پر پھینک دی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل دادی جان۔ رف اینڈ ٹف سے غلیے میں کوٹ ہاتھ پر ڈالے کف لنک چھوپر کو فولڈ کرتا وہ خوشگوار لہجے میں بولتا عباس منشر میں داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شہزادہ بیٹا؟ وہ اپنے خوبرو سے پوتے کو دیکھ کھل اٹھی تھی۔ بہت ہینڈسم دادی جان۔ وہ مسلسل شرارت کے موڈ میں تھا۔ وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے شہزادے، وہ اس کی بلائیں لے چکی تھی۔ سچ میں دادی جانی؟ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ اب یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ، اس بات کی گواہی تو آپ کی ہونے والی بیوی ہی دے سکتی ہے۔ دادی جان گھوم پھر کر واپس اپنے پسندیدہ موضوع پر آ چکی تھی۔ دادی یار، آپ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ وہ ضبط سے مسکرایا تھا۔ ظاہر سی بات ہے 30 کے ہونے والے ہو تم، اور اپنی شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ جھٹ ناراضگی ظاہر کر گئی تھی۔ یار دادو، آپ ایک کام کریں، میرے لیے کوئی اچھی سی پڑھی لکھی اعلیٰ خاندان کی دھیمے مزاج والی سلجھی ہوئی سی لڑکی تلاش کر لیں۔ وہ شوخی سے بولا۔ بیٹا، لڑکیاں پیڑوں پر نہیں لگ رہی ہیں جو دادو ہاتھ بڑھائیں گی اور پکا پکایا پھل توڑ لیں گی۔ وہ گھور کر بولی۔ پیڑوں پر نہیں لگ رہی، اور آپ جو آج کل ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، تو کیا وہ نیک صرف لڑکیاں آسمان سے ٹپکیں گی؟ دادی بیگم نے گھور کر دیکھا تھا۔ بیٹا اپنا دماغ زیادہ نہ چلاؤ اور پھر فوراً چینج کر کے نیچے آئیں۔ ہمارا ارادہ اپنی ایک عزیز دوست کے گھر جانے کا ہے۔ اس کے حکم کے تابع سیڑھیاں پھلانگتا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ شیر افگن حیات کی ہمراہی میں اس کے گھر پہنچا تھا، مگر وہاں پہنچ کر شدید قسم کی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس تنگ سی گلی میں کھڑی شیر افگن کی ڈبل کیبن دیکھ محلے کے کتنے ہی دروازے کھل گئے تھے۔ لوگوں میں عجیب قسم کی چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ حیات نے سہمی نظروں سے ارد گرد کے منظر کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ آئے ہائے، یہ تو حیات ہے! ایک خاتون بالآخر قریب آ کر پوسٹ مارٹم کرتی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی حیرت سے بولی تھی۔ حیات، کاظمی صاحب کی بیٹی؟ شیر افگن نے سخت نظروں سے تمام لوگوں کو گھورا تھا، مگر دوسری جانب فرق کس کو پڑنا تھا؟ ارے دیکھو تو ذرا کس قدر دلیر ہے یہ لڑکی، کس طرح منہ اٹھا کر آ گئی ہے، ذرا جو اس کی آنکھ میں حیا ہو۔ ایک خاتون لبوں پر ہاتھ دھرتی توبہ توبہ کرنے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ تمہارے گھر والے دروازہ کیوں نہیں کھولے حیات؟ بالآخر وہ ضد ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں افغان، پلیز چلیں یہاں سے۔ حیات کو لوگوں کی حقارت بھری نظریں خود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مطلب چلو؟ ابھی تو تم یہاں آنے کی ضد باندھ کر بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ ہاں مگر اب میں کہہ رہی ہوں چلیں۔ وہاں رش بڑھنے لگا تھا جبھی دروازہ کھول کر کوئی خاتون باہر آئی تھی۔ حیات نے ناسمجھی سے محترمہ کی جانب دیکھا تھا۔ جی کون؟ وہ خاتون ناشناسا چہرہ دیکھ متعجب ہوئی۔ یہ کاظمی صاحب کا گھر ہے، افغان ذرا جھجک کر بولا، جبکہ حیات کے تو لب ہی سل گئے تھے۔ نہیں تو آپ کون؟ وہ خاتون خود ساری صورتحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ گھر کے ارد گرد لگا جھمگٹا دیکھ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ یہ گھر میرا ہے، ہمارے بابا کا ہے۔ آپ کون ہیں اور گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ بالآخر اس کی خاموشی کا کفل ٹوٹ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم نے یہ گھر کچھ دن پہلے ہی اسٹیٹ ایجنٹ کے توسط سے خریدا ہے۔ آپ جو بھی محترمہ ہیں بالکل غلط ایڈریس پر آئی ہیں۔ حیات پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ شیر افغان، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ افغان کو دیکھ کر روحان سی ہو گئی تھی۔ حیات، بہت تماشا ہو گیا، پلیز چلو یہاں سے۔ شیر افغان نے حیات کو بکھرتا دیکھ ضبط سے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ افغان، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماما مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ آپے سے باہر ہوتی رونا شروع کر چکی تھی۔ حیات، اسٹاپ دس نان سینس، پلیز چلو یہاں سے۔ شیر افغان اسے زبردستی گھسیٹ کر لاتا گاڑی میں ڈال کر جلدی سے گھوم کر بیٹھا تھا، جو مسلسل چلاتی خود کو ہی کوس رہی تھی۔ محلے میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر طرف حیات کی ہمراہی میں کھڑے ہیرو جیسے شوہر اور اس کی چمک بڑک کو دیکھ رشک بھری نظریں اس کے لرزتے ہوئے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ میں بری، بہت بری، ایسا کیسے ہو سکتا؟ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ نہیں افغان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماما مجھے اکیلا چھوڑ کر بغیر بتائے کیسے کہیں جا سکتی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا افغان۔ حیات کا بیان کرتا انداز عروج پر تھا۔
جبکہ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بہت مشکل سے وہاں سے گاڑی نکالتا ہاشمی ملا کی جانب رواں دواں تھا۔ شیر افغن کی گاڑی جب ہاشمی ملا کے پارکنگ میں آ کر کھڑی تو حیات سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ مزید بے قابو ہوتی چیخنے لگی تھی۔ شیر افغن آنکھیں میچ کر خود پر ضبط کیے جھٹکے سے اسے گاڑی سے نکالتا زبردستی اندر لے جانے لگا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ افغان پلیز جانے دے مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ ابھی بھی ضدی انداز میں ہاتھ چھڑوانے کی تگدو میں تھی۔ حیات بس بہت ہو گیا، خبردار جب تمہارے حلق سے ایک بھی آواز نکلی تو۔ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ افغان سہم کر خاموش ہوتی وہ دکھ سے گویا ہوئی تھی۔ بس کر دو حیات، اب بس کر دو، خود بھی جیو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتا وہ روز کے ایک نئی تماشے سے زچ ہو گیا تھا۔ افغان میں تباہ ہو گئی، تمہاری اندھی محبت نے تباہ کر دیا مجھے۔ آپ نے کیوں خراب کی میری زندگی، کیوں اغوا کیا تھا مجھے؟ کہا بھی تھا چھوڑ دے میرا پیچھا، مگر نہیں، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ حیات ہذیانی سے انداز میں چیختی اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑ چکی تھی۔ لمحوں میں شیر افغان کے تاثرات تن سے گئے تھے۔ مجھے برباد کر دیا آپ نے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا مجھے۔ سرخ پڑتے چہرے سے وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اسی پر الزام لگا رہی تھی۔ شٹ اپ حیات کاظمی، تم جیسی داغدار ایک رات باہر گزاری ہوئی لڑکی کو میں نے، شیر افغان ہاشمی نے اپنی عزت کی چادر کی چھاؤں میں لے کر برباد ہونے سے بچایا ہے، ورنہ تم نہ جانے کہاں کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی اب تک۔ حیات کی گوہر افشائیاں جب برداشت سے باہر ہوئیں تو وہ غصے سے پاگل ہوتا زہر اگلنے لگا تھا۔ جھوٹ نہیں بولے افغان، آپ نے مجھے اغوا کیا تھا۔ آپ پوری دنیا کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں، آپ ذمہ دار ہیں میری بربادی کے۔ حیات آنکھوں میں ناگواری لیے شدت سے دھاڑی۔ ہاشمی ملا کے ہال میں اب دونوں کی بلند آوازیں گھر کے در و دیوار تک ہلائے دے رہی تھی۔ برباد کرنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بربادی لفظ کے مطلب سے بھی آشنا ہو تم؟ وہ اس کے بازو سختی سے تھام کر ضبط سے چنگھاڑا تھا، جبکہ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے کافی نزدیک تھے۔ حیات کے آنسوں سے تر چہرے پر دکھ، جبکہ افغان کی سرخی مائل آنکھوں میں اپنے اوپر عائد الزام کے باعث شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش چہرہ جھلسائے دے رہی تھی۔ کچھ نہیں جانتی میں، اور اب نہ کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ سب ختم ہو گیا افغان، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب برداشت کی انتہا ہو گئی تو وہ ضبط گنواتی کسی بے آسرا ڈال کی مانند اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ سب ختم ہو گیا افغان، میری ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پہلے بابا چلے گئے، انہوں نے اپنی حیات کو معاف نہیں کیا افغان، انہوں نے معاف نہیں کیا مجھے۔ اس کے جلتے سینے سے اپنا آنسو سے تر چہرہ لگائے وہ مسلسل اپنا غم بیان کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ چاہ کر بھی وہ حیات کے گرد اپنا حصار قائم نہیں کر سکا تھا۔ حیات بہت تماشا ہو گیا، روم میں جاؤ، اس کے چکولے لیتے وجود کو نرمی سے خود سے جدا کرتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ افغان